اللہ الرحمن الرحیم. بھئی اس انسان میں جو کچھ خوبی ہے اور جو کچھ کمال ہے اور جو کچھ اس کی شان ہے وہ سب نیکی کی بنیاد پر ہے. نیک ہے یہ انسان تو یہ بہت کچھ ہے، اور اگر نیک نہیں ہے تو یہ جہنم کا ایندھن ہے. اس کی ساری شان، اس کا سارا کمال، اس کا سارا حسن، اس کی ساری خوبی نیکی کے ساتھ ہے. اگر نیک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس کی ساری شان، اس کا سارا کمال وہ سب نیکی کے ساتھ ہے. اگر اس کے اندر میرے عزیزو نیکی نہیں ہے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا علاج، معالج بہت اچھا ہے، بہت اچھا. تو یہ بہت اچھا معالج ہونا جو ایک درندہ بھی کر سکتا ہے. وہ بھی اپنے درندوں کا علاج کرتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس پتے میں شفا ہے، اس پتے میں زہر ہے. یہ بہت اچھا گھر بناتا ہے. ارے میرے عزیزو، یہ کون سا انسان کا کمال ہے؟ اس کے اندر تو بہت سارے جانور بھی بہت امتیاز رکھتے ہیں. ایسا محفوظ گھر بناتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی. ایک پرندے کا گھونسلہ دیکھ لو میاں کیا بناتا ہے. ایک شہد کی مکھی کے خانے دیکھ لو، 700 خانے بنائے گے. مجال ہے کسی ایک خانے دوسرے خانے سے فرق ہو. تو یہ بہت اچھا لباس بناتا ہے. خوراک بہت اچھے انداز میں محفوظ کرنے کا فن جانتا ہے. وزیر خوراک ہے. اسے زراعت کا بڑا علم ہے کہ ذخیرہ کیسے اکٹھا کیا جائے، کیسے محفوظ رکھا جائے، کیسے اس میں اضافہ کیا جائے. بہت کچھ جانتا ہے میرے عزیزو. بہت سارے پرندے ایسے ہیں جو اس فن میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. چمٹی ہے، ایسی خوراک محفوظ کرتی ہے کہ 1 سال کے بعد وہ اپنی خوراک کو استعمال کرتی ہے. یہ کوئی بڑی بات تو نہیں. انسان کی سب سے بڑی شان یہ ہے، اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کی زندگی کی اٹھان نیکی پر ہو. جس قدر نیک ہے یہ باکمال آدمی. اور اگر اس کے اندر سے نیکی کی زندگی نکال دو تو یہ کچھ نہیں بچتا. کچرے کا ڈھیر ہے، جہنم کا ایندھن ہے، گندگی ہے. اولئک ھم شر البریہ، یہ دھرتی پہ سب سے بدترین مخلوق ہے. نیکی کے بغیر اس کی کوئی شان نہیں. گندگی کا ڈھیر ہے. اس کا سارا کمال اس کی نیکی کے ساتھ وابستہ ہے. نیکی کے ساتھ. اس کے علاوہ اس کا کوئی کمال نہیں، کوئی خوبی نہیں. وہ ہے تو سب کچھ ہے. پھر اچھا ڈاکٹر بھی ہے، بہت مبارک. اچھا انجینئر بھی ہے، بہت مبارک. اچھا زارع بھی ہے، بہت مبارک. اچھا کاشتکار بھی ہے، بہت مبارک. لیکن میرے عزیزو اگر اسے نیکی نکال دی جائے اس کے اندر سے تو قرآن کہتا ہے اولئک الانعام، یہ تو جانور ہے. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہے. کتا بلی بھی اپنے مالک کی روٹی کی قدر کرتے ہیں اور اس کی چوکیداری کرتے کرتے رات جاگ لیتے ہیں. یہ اس سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے جو محسن اسے کھلاتا ہے. یہ کبھی اسے یاد ہی نہیں کرتا. یہ تو اس سے بھی گیا گزرا ہے. وہ بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اپنے راحت و آرام کو خطرے میں رکھ کر رات بھر اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے. وہ اچھا ہے. اس کے اندر تو وہ بہتر ہے. یعنی اس کتے اور جانور سے بھی اسے کہا اس سے بھی یہ گھٹیا ہے جب اس کے اندر سے نیکی نکل جائے. اور جب میرے عزیزو اس کے اندر نیکی کی زندگی ہو، سبحان اللہ، اس پہ اللہ کے فرشتے بھی رش کرتے. پھر تو اس کی شان ہی شان ہے. پھر تو اس کی شان ہی شان. اور نیکی کی کوئی حد کوئی نہیں. نیک بننے کی کوئی حد کوئی نہیں. کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اتنا بڑا پہنچ بن سکتا ہے نیکی کی بنیاد پر. یہ دریا سے کہے چل پڑو تو وہ چل پڑتے ہیں. خط بھیجنا عمر نے، چل پڑ بھائی، چل پڑا.
یہ اتنا نیکی کی برکت سے بلند ہوتا ہے اللہ کی نظر میں کہ یہ زلزلہ آئے اور کوڑا مارے زمین پر، زمین رک جاتی ہے. ایسا بھی ہوا ہے. اس کی شان اتنی بلند ہو جاتی ہے، جنگل میں درندوں کے بیچوں بیچ آواز لگا دے مجھے یہاں آرام کرنا ہے، نکلو یہاں سے، سب نکل جاتے ہیں. یہ نیکی کی برکت سے اللہ کا اتنا مقبول بنتا ہے کہ دریا ہے، لہریں ہیں اور دھوم مچائی ہوئی ہے، سردی کا موسم، برسات کا موسم ہے اور دریا اپنے عروج پر ہے. اس نے گھوڑے ڈالنے آگے جانا ہے، اس نے تو انہی لہروں کے اندر اسے راستہ مل جاتا ہے اور ان کے گھوڑوں کے سم بھی گیلی نہیں ہوتی. وہ بھی انسان تھے لیکن نیکی کی بنیاد پر بہت اللہ کے مقبول بنے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ دیکھنے میں بڑے ایسے ہی لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی نہیں پوچھے گا بھی نہیں، لیکن یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کو حیا آتی ہے ان کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس کرنا. اس لیے کہ جب یہ زندگی بھر اپنے اللہ کی لاج رکھتے ہیں پھر اللہ بھی ان کی لاج رکھتا ہے. اللہ ان کی لاج رکھتا ہے کیا مطلب؟ یعنی اللہ ان کی مدد کرتا ہے. یجعل لہ من امری یسرا، ہر مشکل سے اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے. یجعل لہ مخرجا، ہر بند گلی سے اس کے لیے اللہ راستہ نکال دیتا ہے. یہ ہے اللہ لاج رکھتا ہے اپنی اس بندے کی. اللہ میں نیک بنا دے بھائی، نیک بنا دے. تو نیکی سے اس کی قیمت ہے. نیکی کے بغیر یہ کچرا ہے، کچرے کا ڈھیر ہے، گندگی ہے. بلکہ جب یہ مرتا ہے نیکی کے بغیر تو سمندر کی مچھلیاں اور دریاؤں کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی یہ چیونٹیاں اور جنگلوں میں رہنے والے یہ درندے بھی کہتے ہیں اللہ شکر ہے اس مصیبت سے جان چھوٹی. اس کی نحوست سے تو ہم بھی آفت میں تھے، اس کی نحوست سے تو ہم بھی آفت میں تھے. اور جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو یہ ساری مخلوق اس کے لیے افسوس کرتی. اللہ اس کی برکت سے تو ہمیں بھی رحمت مل رہی تھی، ہمارے بھی دن اچھے گزر رہے تھے، اب کیا ہوگا؟ تو نیکی سے ساری قیمت ہے بھائی. نیکی سے کوئی کسی کا کوئی کمال نہیں، نیکی کے بغیر کوئی کمال نہیں. سارا کمال نیکی کے ساتھ. اور نیکی کی کوئی حد نہیں بھائی. نیک سے نیک بنو، آگے سے آگے بڑھو. اور ایک بات ہے میرے عزیزو، نیکی نہیں بنتی، نیک آدمی نیک نہیں بنتا جب تک کہ اس کے اندر اخلاص نہ ہو. نہ نیکی بنتی ہے، نہ نیک آدمی نیک بنتا ہے جب تک کہ اس میں اخلاص. اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، بس. کوئی دنیا کا مفاد پیش نظر نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. کچھ نہیں چاہیے، نہ نام، نہ نمود، نہ نمائش، نہ تعریف، نہ واہ، نہ مالی مفاد، کچھ نہیں. مجھے تو اپنا اللہ چاہیے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، ساری دنیا خفا ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور ساری دنیا تعریفیں کرے، میرے رب بھی مجھ سے ناراض ہو، کیا فائدہ؟ صرف اللہ چاہیے بس. اخلاص. اس لیے شیطان کہتا ہے سب پر میرا جال چلتا ہے، میرا مکر و فریب کے شکار ہوتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں یہ میرے شکار میں نہیں آتے. یہ میرے شکار میں مخلص. تو نیک نہیں ہے جب تک کہ اخلاص نہیں ہے، نیکی نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر خلوص نہیں.
صرف ایک جذبہ ہے، اللہ راضی ہو جائے بس، اللہ راضی۔ ہر قدم پہ میرے عزیزو اپنی نیتوں کی، اپنی ارادوں کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ کیوں کر رہے ہو میاں؟ یہاں آئے ہو کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے؟ کوئی بھی عمل کر رہے ہو اپنی نیتوں کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کو راضی کر۔ جب تک یہ خلوص نہیں ہے تو نیکی نیکی نہیں ہے، نیک آدمی نیک نہیں ہے۔ یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی۔ تھوڑا سا اس طرف تو نیکی کی کوئی انتہا نہیں ہے، کتنا اللہ کا قرب پا سکتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک طرف میں عرض کر رہا ہوں کہ نیکی کے بغیر یہ انسان کا کوئی کمال ہے ہی نہیں، اس میں سب کچرے کا ڈھیر ہے، گندگی ہے، گندگی، کوئی کمال نہیں ہے نیکی کے بغیر، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ سورج پہ چلا گیا، چاند پہ چلا گیا، ہواؤں کو کنٹرول کر لیا، نیک نہیں ہے، گند ہے، گند ہے۔ اللہ میں کہتا ہے اولئک هم شر البریہ، یہ گند ہے، گند زمین پر، اس نے فضاؤں کو گندا کر دیا، ہواؤں کو گندا کر دیا، یہ گند ہے۔ تو اس کی ساری خوبی ہے نیکی کے ساتھ۔ اور میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، نیکی کی کوئی انتہا کوئی نہیں، اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں، اتنا قریب ہوتا ہے پھر اللہ اس کی باتوں کی لاج رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی قسم کھاتا ہے اپنے اللہ کے اعتماد پر، تو پھر اللہ اس کی قسم کو پورا ہی کر دیتا ہے۔ میرے بندے نے قسم کھائی، ایسی لاج رکھتا ہے۔ جیسے کسی کو اپنے دوست پر بڑا ناز ہو، بڑا اعتماد، کر دے گا یہ، اور اس کو پتہ چلا کہ اس نے کہا اچھا کر دو یار۔ ایسی بعض بندے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کی لاج رکھتا ہے۔ اگر اللہ پہ قسم کھا لیں، قسم کہ اللہ یہ کر دے گا، لأبرہ، اللہ اس قسم کو پورا کر دیتا ہے، تو قرب کے کوئی انتہا نہیں ہے، بہت آگے بڑھ سکتا، بہت آگے بڑھ۔ لیکن عزیزو میں عرض کر رہا ہوں کہ نیکی کی بنیاد نیکی نہیں، اور نیک آدمی نیک نہیں جب تک کہ اخلاص نہیں۔ اخلاص، اس لیے ہر لمحے اپنی ارادوں کی، اپنی نیتوں کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ کیوں کر رہے ہو؟ جذبہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ جذبہ کیا؟ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب سے اللہ نے مجھے شعور بخشا تھا، جب سے شعور بخشا، میں نے کوئی کام بھی اپنے نفس اور اپنی طبیعت کی بنیاد پر نہیں کیا، حتیٰ کہ فطرت طبیعی ضروریات بھی، سونا بھی، کھانا بھی، وظیفہ زوجیت بھی، کوئی کام بھی اپنے نفس اور طبیعت کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو جس آدمی کی طبعی زندگی بھی دین بن جائے اور عبادت کی شکل اختیار کر لے، تو بتائیے اس کی عبادت کی شکل میں کیسا خلوص ہوگا۔ اللہ کی رضا۔ تو نیکی کی بنیاد ہے خلوص۔ دیکھو میرے عزیزو، اصلاح کا مقصد یہ ہے، تربیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے ہمارا ایک ہی جذبہ رہ جائے
کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس. اگر تربیت سے اور اصلاح سے یہ مقصود نہیں اور کچھ اور مقصود ہے تو تب بھی یہ نیک نہیں، چاہے وہ 40 سال رہے 50 سال. یوں شیطان نے اتنے سجدے کیے زمین پر، ایک زمین کی بالش کی جگہ نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا، اتنا نیکیاں کی، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں خلیفہ بن جاؤں، خلافت مل جائے، خلافت مل جائے. نیت ٹھیک نہیں تھی، مجھے نیابت مل جائے، خلافت مل جائے. اتنے سجدے کیے، خلوص نہیں تھا نا، خلوص نہیں تھا. اخلاص ہو کہ اللہ راضی ہو جائے بس. کیوں تربیت کروا رہا ہوں؟ اللہ راضی ہو. اخلاص، کچھ نہیں چاہیے، اللہ چاہیے بس. تو نیکی کی بنیاد ہے میرے عزیزو اخلاص. ہر جگہ ہر موقع پہ کوئی بھی شکل اختیار کرے نیکی کی، چھوٹی یا بڑی، اپنے نفس کی اور اپنی نیتوں کی، اپنے ارادوں کی نگرانی رکھیں. کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا اپنے ہر عمل میں نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی اور آخرت کی نجات اور مغفرت کی رکھیں. اسی کو اخلاص کہتے ہیں. بلا اخلاص کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا. مخلوق سے تعریف سننے، ان کے دل میں اپنی عظمت اور بڑائی پیدا کرنے یا ان سے مالی نفع حاصل کرنے کی نیت سے بچتا رہے، یہ سب ریا ہے، اور ریا نیکی کو نیکی بننے نہیں دیتا. لوگوں کے دلوں میں عظمت بیٹھ جائے، بڑائی بیٹھ جائے، شان بن جائے، ہاں ساری دنیا کچھ بھی کہتی رہے، اللہ راضی ہے نا بس کافی ہے. اللہ راضی، اور ساری دنیا تعریفیں کرتا رہے، اللہ ہی راضی نہیں تو کیا فائدہ؟ اللہ ہی راضی نہیں. تو اللہ کی رضا کی نیت ہو ہر عمل میں. فرمایا عمل کا ظاہر اس کی وہ حیت اور شکل ہے جو مسئلے کے موافق ہو. اس کا باطن اخلاص ہے. کسی عمل میں جب یہ دونوں باتیں ہوں گی، اس کا ظاہر شریعت کے موافق ہو اور اخلاص ہو، تب یہ عمل عمل مقبول ہوگا. اگر دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو معاملہ خراب ہو جائے گا. نیک عمل کی شکل تو ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ بھی دے رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بھی آ رہا ہے، بظاہر نیک عمل کی شکل تو ہے، لیکن خلوص ہی نہیں ہے تو عمل نہیں. اور خلوص ہے لیکن عمل کی شکل شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس میں آپس میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے، غیر سنت کو سنت سمجھ کر رہا ہے. ہاں عمل کے مطابق شکل نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، تب بھی وہ عمل مقبول نہیں. ہر کام سے مقصود اللہ کی رضا ہو، پر اس غرض سے جو کام ہوگا وہ مخلصانہ ہوگا. باقی سب اغراض مخلصانہ نہیں. آج بڑے دکھ کی بات ہے، دینی خدمت میں بھی اخلاص میں کمی آنے لگی. ہم نے لوگوں کو اس بات کا احتساب کرتے رہنا چاہیے. امام عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بہت سے بزرگوں سے استفادہ کیا تو فرماتے تھے کہ دین کا کام کرنے والے اپنے اخلاص کو اس طرح پرکھیں کہ یہ دیکھیں اگر کوئی اور دینی کام کر رہا ہے تو آیا اس کو اس سے خوشی ہوتی ہے یا تکلیف؟ آیا اس کو اس سے خوشی ہوتی ہے یا تکلیف؟ اگر خوشی ہوتی ہے تو یہ اخلاص ہے، اگر گرانی ہوتی ہے تو یہ اخلاص کے منافی ہے. جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، خواہ وہ کسی بھی لائن سے ہو، تبلیغ کا ہو، تعلیم کا ہو،
تزکیہ کا ہو، اخلاص کا تقاضا یہ ہے اسے دیکھ کر خوش ہونا چاہیے. اب یہ ہوتا ہے کہ غم کرنے لگتے ہیں، صاحب اب یہ بیچ میں آ گئے. کیا کہتے ہیں؟ صاحب اب یہ بیچ میں آ گئے. اتنے دن ہم محنت کرتے رہے، اب ان کا نام ہوگا. محنت ہم نے کی، آدمی ہمارا یہ لے گئے. ہاں تو یہ خلوص ٹھیک ہے نا. اللہ کی رضا مقصود ہے تو پھر کیا مطلب؟ اللہ کی رضا مقصود پھر کیا مطلب؟ اللہ ہمیں نصیب فر. اخلاص آتا بڑا مشکل سے. ہر عمل میں مقصود اللہ کی رضا. بھئی میاں آپ نے محنت کی ہے، آپ کو اللہ نے وہ اجر دے دیا، آپ کے لیے وہ صدقہ جاری ہے. کچھ لوگ ان کی بھی سنیں گے، اب انہیں بھی چندہ ملے گا اور ہمارا چندہ گھٹ جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیسے خیالات ہیں؟ معلوم ہوا اخلاص نہیں تھا کام میں. اخلاص ہوتا تو یہ سب فضول خیالات اور غم میں مبتلا نہ ہوتا. بس معلوم ہوا اخلاص فی الاعمال بہت ضروری ہے. خوب سمجھ لو، یہ نہ ہو تو پوری زندگی برباد ہے. بظاہر نیکی کی شکلیں لگتی ہیں، اخلاص ہی نہیں ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑی محنت کرتے رہے، کل قیامت میں تھکے ماندے ہوں گے لیکن اجر و ثواب بھی نہیں ہو. تھکے ماندے ہوں گے لیکن اجر و ثواب بھی نہیں. قل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. سمجھ رہے ہیں؟ بڑا اچھا کام کر رہے، بڑا اچھا کام. تو اللہ بھائی ہمیں اخلاص نصیب فرما. ہمیشہ اپنی نیتوں کی، اپنی ارادوں کی نگرانی ہو. کیوں کر رہے؟ حدیث رعایت معلوم ہی ہوگی کس طرح اخلاص کے فقدان نے عالم کو، قاری کو اور مجاہد کو اور سخی کو جہنم رسید کیا. کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں. جان قربان کر دینا، علوم نبوت حاصل کرنا، مال خرچ کر دینا، کتنے بڑی بڑی عمل کی شکلیں ہیں. لیکن اگر اخلاص نہیں ہے جہنم کا ہی نہ. کام تو خوب کیجئے اور بہت اچھے کیے تھے، مگر کیا کمی تھی؟ بس وہی اخلاص کی کمی. کام تو بہت اچھے کیے تھے لیکن کمی کس کی تھی؟ اخلاص کی تھی. چنانچہ ساری زندگی برباد ہو گئی. میرے عزیزو، تربیت کا مقصد یہی ہے کہ اخلاص دل میں پیدا ہو جائے. تزکیہ کا مقصد یہ، تزکیہ نفس کا تزکیہ، یہی مقصد ہے کہ یہاں اخلاص آ جائے، ایک جذبہ رہ جائے، بس وہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. نہ کوئی خواب آئی، نہ کشف ہوا، نہ بزرگوں کسی شکل بنائی، لیکن مخلص بن گیا، مقصود حاصل ہو گیا. اور کشف بھی آ رہی ہیں، خوابیں بھی آ رہی ہیں، اخلاص کوئی نہیں. مجھے ایسی خواب آئی، مجھے خواب میں وہ آیا. ہاں، خوابوں کی دنیا پہ چل رہا ہے. ارے میاں، جن کو خوابیں آتی ہیں وہ بدلے تھوڑی. تو میرے عزیزو، اصل مقصود تو اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا. فرمایا تزکیہ کا اصل حاصل ہے اخلاص دل میں آ جائے. اخلاص کے بغیر تمام اعمال عبادت رائگاں جاتے ہیں. جیسے کہ حدیث ریا میں اس کی تصریح موجود ہے. یہی وہ پہلے جہنمی ہوں گے جن کے لیے سب سے پہلے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ حدیث جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرمایا کرتے تھے تو کبھی کبھی مارے خوف کی ان کی چیخیں نکل جاتی. عجیب لوگ تھے. یہ حدیث ریا جب حضرت ابو ہریرہ نقل فرمایا کرتے تھے تو مارے خوف کی چیخیں نکل جایا کرتی تھی. کہاں وہ مخ اخلاص کے پہاڑ لوگ، لیکن پھر بھی انہیں اپنی نیتوں پہ شک ہوتا تھا اور ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے. اور مارے خوف کے چیخیں نکل جاتی تھی.
ہم تو بڑے مطمئن، ہماری نیت تو بالکل ٹھیک ہے. ایسے لوگ تو عمل سے پہلے بھی اپنی نیت کی نگرانی ہو، اور عمل کے دوران بھی دیکھیں کہ نیکی ضائع نہ ہو، اور عمل کے بعد بھی اللہ سے قبولیت مانگی جائے. اور پھر کوئی ایسا طرز عمل، کوئی ایسے بول، کوئی ایسا طریقہ اختیار اپنی ذات سے نہ کیا جائے جس سے وہ عمل ریا کے نظر ہو جائے، جس سے وہ عمل ریا کے نظر ہو جائے. عمل سے پہلے بھی، عمل کے بعد بھی، دوران عمل بھی اس عمل کی نگرانی ہو. بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا تھا. ایک دفعہ جب یہ حدیث ایک تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی، حضرت معاویہ رضی اللہ اتنا روئے کہ لوگوں کو ان کے جان کا خطرہ ہو گیا. لوگوں کو ان کی جان کا خطرہ ہو گیا، اور بہت دیر کے بعد ان کی حالت ٹھیک ہوئی، اور یہ فرمایا صدق اللہ ورسولہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم. اللہ نے فرمایا ہے جو کوئی اپنے اعمال سے دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہے گا، اس کو اس کے اعمال کا پورا نتیجہ دنیا میں ہم دیں گے، اور اس میں بالکل کمی نہیں کی جائے گی، اور ان کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کے آگ کے اور کچھ بھی نہیں ہو. جو عمل انہوں نے کیے تھے وہ ضائع ہو جائیں گے، اور سارے اعمال بیکار اور اللہ حاصل ہو جائیں گے. تو بھئی اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے ہر عمل کی نگرانی کا. عمل سے پہلے دیکھو کیوں کر رہے ہو، عمل کے دوران اس کی دھیان کرو، اور عمل کے بعد بھی خوب گڑ گڑا کر اللہ سے اس عمل کی قبولیت مانگو، اور کوئی ایسا عمل اپنی ذات سے نہ کرو جس سے وہ عمل پھر ضائع ہو جائے. اللہ ہم سب کو بھائی یہ اخلاص کی دولت نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.